بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بظاہر اچھا، آپ نے جو سوال کیا ہے یہاں پر کیا تشک مارگوں میں ان کے مجالس محافل میں شامل ہونے، ماتم مجلس ماتم میں شامل ہونا، اس میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی قواعد تو نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ شرکت کرنے والے کو موقف ہے، ایک تو وہاں جو جی کہ آپ کو سب سے پہلے دیکھیں گے جب ہم دوسرے مسالک کی جی علمی مجالس محفل میں شرکت کرتے ہیں ان کے ماتمی، کیونکہ ماتمی مجالس کا اصل مقصد جو ہے ہر ایک مسلک کا اپنی مسلک کی تعلیم و تربیت، لوگوں کو اپنے مسلک کے صحیح تعلیم دلانا مقصد ہوتا ہے۔ بامقصد مجالس تو یہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اگر آپ اس دوسرے مجالس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مسلک کے بارے میں، اپنے مسلک کی خوبیوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اپنے مسلک کے اصول فروعی احکامات سے کافی آگاہی ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے لاشعور میں دوسرے مسلک کی ساری باتیں اپنے مسلک کا سمجھ کر اس میں جو ہے آپ متاثر ہو کے نہ آ جائیں، بلکہ ثواب کی خاطر ان مجالس میں محافل میں شرکت کر لیتے ہیں، اور جو اچھی باتیں ہیں ان کو سن لیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے مسلک کے خلاف کوئی بات ہے تو اس کو رد کر دیتے ہیں۔ صحیح غلط کی تمیز رکھتا ہو تو جانے میں کوئی قواعد نہیں ہے، تو یہ بات ہے۔ ہاں جی اور ساتھ ہی جو ہے کچھ شعب مجالس میں کچھ ذاکر اچھے ہوتے ہیں، اصلاح معاشرے پر بات کرتے ہیں، معاشرے میں اچھی باتوں کو کچھ تو صرف جو ہے واہ واہ والی تعریف کے سوا کوئی نصیحت کی باتیں، اچھی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ جہاں اچھی اصلاح معاشرے کے مفید باتیں جو عمومی ہیں، تمام مسلمان مشترک ہے، امام حسین کے فضائل، امام علیہ السلام کے فضائل، اس طرح کی باتیں، اصلاح معاشرہ، تربیت، جہاں اولاد، ان اہم موضوعات پر جو باتیں کرتے ہیں جس میں تمام مسلمان مشترک ہے، تو ایسے علماء کی مجالس میں شرکت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے مخصوص نظریات کے ساتھ ساتھ جو ہے صرف ضد بغض اناد پیدا کرنے والی تقاریر پر اور واہ حاصل کر کے پیسہ کمانا مقصود ہونے والے ذاکرین بھی ہیں، اور ایسا ہے تو ان سے اجتناب کرنے چاہیے، ان سے فائدے کے زیادہ نقصان زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ویسے بھی ذاتی ہی جو ہے کسی ماتا امام بارگاہ میں جو ہے مجلس میں شامل ہونا جائز ہے، یعنی اس کوئی قواعد نہیں ہے، بذاتی ہی تو نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان خود کو پہلے سمجھے کہ مجھے اپنے مسلک کے بارے میں کتنی معلومات ہے، تاکہ جو ہے دوسرے کی معلومات سن کر جو ہے پھر اس کو اپنی مسلک کا حصہ سمجھنے نہ لگ جائے۔ اس لیے جو ہے بہتر صورت تو یہ اپنی مسلک کے جو بھی محافل مجالس ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ اس خطیب نے جو وائس نے جو کچھ ہدایت کیا ان کو آپ اطمینان سے اپنے دل میں لے سکتے ہیں، اپنے عقیدہ اور عمل کا حصہ بنانے میں کوئی پیچیدہ مسئلہ مشکل پیش نہیں آتے۔ دوسرا جو ہے باقی جو ہے ان میں جو علم وغیرہ نکالے جاتے ہیں ان کو چومنا کیسا ہے؟ چومنا تو جائز ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نورباشی مسجد میں نکالے ہوئے علم کو چوم سکتے ہیں، شاہ مسجد میں نکالے ہوئے علم کو نہیں چوم سکتے ہیں، یہ تفریق کرنے کا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ادھر جائز ہے تو ادھر بھی جائز ہے، ادھر جائز نہیں تو ادھر بھی جائز ہے نہیں ہے، لہٰذا ان کو چومنے میں تو کوئی عرض نہیں ہے۔ اس میں جو ہے جیسا ابھی کعبہ پہ جو چادر چڑھایا ہوا ہے، تمام مسلمان اس چادر کو چومتے ہیں، لیکن وہ اعلی حدیث کا چڑھایا ہوا ہے، اس لیے کہ اعلی حدیث کا چڑھا ہوا ہے اس لیے ہم نہیں چومیں گے۔ اگر نوربا کا چڑھایا ہوا تو ہم چومیں گے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔ وہ جگہ مقدس ہے، وہ ہستیاں مقدس ہیں، ان کے نام سے نکالے ہوئے جو ہے ان سے منسوب جو رمپان علم ہیں ان کو چومنے میں بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو جہاں بھی ان عظیم ہستیوں کے نام سے ہو، اور نورباشی مسجد میں ہو یا کسی شاہ مسجد علم امام بارگاہ میں ہو۔ باقی جو ہے معلومات ہمیں اپنے جب بھی ہم کسی اور کی مجلس میں جاتے ہیں اپنے مسلک کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو اپنے مسلک کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے تو پھر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو جو دوسروں کی باتیں سن کر کہیں ایسا نہ اپنے مسلک سے دوری کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ اپنے مسلک کی تعلیمات سے ذہن خالی ہو تو پھر دوسروں کے متعلق جو ہے باتیں ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر خود کے لیے مشکل پیدا کر لیتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی محفل مجالس میں شرکت کو اہمیت دے دیں، ترجیح دے دیں۔ لیکن اگر ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی مجلس محفل نہیں ہے، مجبوراً ہم نے ثواب لینا ہے متبارک مجالس میں شرکت کر کے تو شرکت کریں، لیکن جو بھی تقاریر سنیں گے
ہاں جی ان پر صحیح دقت سے سنیں، کہیں جو ہے ہماری تعلیمات کے خلاف کوئی بات میں اپنے ذہن میں تو نہیں بیٹھا رہا ہوں، کیونکہ کسی کی بات سننا جو ہے ہاں جی اس کو قبول کرنے کے قریب کر دیتا ہے، اس لیے جو ہے ہر شخص کی ہر بات کو سننا ہر شخص کے لیے مشکل پیدا کر لیتے ہیں۔ البتہ جو اہلیت رکھتے ہیں، جو صحیح غلط میں تمیز کر سکتے ہیں، ہاں جی اپنی مسئلہ کی تعلیمات اور دوسروں کی تعلیمات کے فرق اس کے لیے معلومات ہے، اور اسلام کی جو اجتماعی تعلیمات ہے وہ اس علم میں یہ تو سب مسلمانوں کے ہاں ہے، قرآن کے اتفاقی معلومات ہے، تو ایسے اشخاص کے لیے جہاں بھی شرکت کریں کوئی پریشانی مشکل پیدا نہیں کرتا ہے، وہ ثواب کما کے آ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔